بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ آیت نمبر 189۔ هو الذی، وہ ذات جس نے خلق پیدا کیا، کم تم کو، من نفس جان سے، واحدہ ایک، من نفس واحدۃ جس نے تمہیں سب کو ایک جان سے پیدا کیا، وجعل اور بنایا، منہا اس میں سے، زوجہا اس کی بیوی کو، اس کے جوڑے کو، یعنی اس سے مراد حضرت حوا ہیں۔ حضرت آدم سے اللہ نے بیوی کے طور پر حضرت حوا کو پیدا کیا پسلی سے، کس لیے؟ لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس کی طرف سکون پکڑے۔ اکیلا انسان رہ رہ کر پریشان ہو جاتا ہے نا، جب کوئی ساتھی ہو تو ایزی ہو جاتا، بندہ فریش، خود کو ریلیکس فیل کرتا ہے، اور خصوصاً اپنوں کے درمیان، چاہے پھر وہ بیٹی ہے، ماں ہے، بیوی ہے، بہن ہے، بھائی ہے، جو بھی ہے اپنوں کے ساتھ، تو اس وقت سب سے پہلا اپنا رشتہ جو آدم علیہ السلام کو اللہ نے دیا وہ بیوی ہے۔ فلما، پس جب، تغشاہا اس نے اسے ڈھانپا، حضرت آدم علیہ السلام نے جب حضرت حوا سے میاں بیوی کا ریلیشن قائم کیا تو حملت حملن، اس نے حمل اٹھا لیا، خفیفہ ہلکا سا، اس نے ہلکا سا حمل اٹھا لیا، فمرت بہ تو وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی رہی، اس کو لے کر۔ حمل پہلے تو ہلکا ہی ہوتا ہے، چلتے پھرتے رہنا 9 ماہ مکمل ہوتے ہیں چلتے چلتے ہی، بیٹھ تو نہیں نہ رہتا بندہ ایک جگہ۔ ویسے بھی یہ بات ہے کہ اپنی لائف میں وہ چلتی رہی اس حمل کو لے کر، ایک عرصہ ہے نا 9 ماہ۔ اور دعوا اللہ، دعا کی ان دونوں نے، فلما، پس جب، اثقلت اس کا حمل بھاری ہو گیا، پہلے ہلکا تھا بھاری ہو گیا، منتھ زیادہ ہو گئے، تو دعوا اللہ ان دونوں نے دعا کی، ربہما اپنے رب سے، لئن آتیتنا صالحا، اے اللہ اگر تو ہمیں نیک بیٹا عطا فرمائے گا، نیک اولاد، نیک بچہ عطا فرمائے گا نا، تو لنکونن من الشاکرین، تو ہم شکر گزار بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت آیت میں بتا رہے ہیں کہ یہ میری قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ میں نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا۔ ہے کوئی ایسی اور ذات جو ایسا سسٹم چلا سکے گی؟ نہیں، یہ کام بتاتا ہے کہ تمہارا سب کا ایک رب ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ایک جان کون سی ہے؟ وہ آدم علیہ السلام ہے، جن کو اپنے ہاتھ سے بنایا، پھر اس سے پوری کائنات بنائی، اور پوری کائنات بنانے سے پہلے جب سٹارٹ کیا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، کس لیے؟ نسل کشائی کے لیے، تاکہ نسل افزائی ہو، نسل کشائی نہیں، نسل افزائی، نسل افزائی ہو، یعنی کہ نسل بڑھے۔ اور وہی پہلا رشتہ، وہی رشتہ تھا جس سے نسل بڑھ سکتی تھی۔ اگر اللہ پہلے ماں پیدا کر دیتا تو کبھی نسل نہ بڑھتی، بہن پیدا ہو جاتی نسل نہ بڑھتی، بھائی پیدا ہوتا نسل نہ بڑھتی، باپ پیدا ہوتا نسل نہ بڑھتی ہے۔ اللہ نے بیوی دی، اللہ بڑی حکمتوں والا ہے بھائی، اللہ کے ہر کام میں بڑی صفائی اور خوبصورتی اور بڑی ایسے ثابت قدمی، اور اس میں بڑے فائدے اور بڑی حکمتیں ہیں، اللہ کا ہر کام کامیاب ہے۔ اللہ کہتا ہے پھر دیکھو، وہ ایک جان جس سے ہم نے سٹارٹ کیا ہوا کو، اسی سے تم سب کو بنایا ہے۔ جب ان دونوں کی شادی ہوئی نا، حضرت آدم علیہ السلام کی جب آنکھ کھلی، اللہ تعالیٰ نے پسلی سے پیدا کیا حضرت حوا کو، آنکھ کھلی تو پایا کہ خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہے، بڑی پیاری۔ آپ کو ایک بات کا پتہ ہے، دنیا میں جانا جاتا ہے کہ مردوں میں خوبصورت ترین حضرت یوسف علیہ السلام تھے، یعنی کہ اللہ کے نبی سے پہلے، اب تو اللہ کے نبی آ گئے نا، اب اللہ کے نبی سب سے زیادہ خوبصورت ہے، ان سے بڑا کوئی خوبصورت ہے، شاہکار، اللہ نے حسن میں بھی کمال دیا، لغت میں کمال دیا، مرتبے میں کمال دیا، ہر چیز میں، یعنی ان سے پہلے جتنے نبی گزرے تھے نا، ان میں خوبصورت جو تھے حضرت یوسف تھے، اور عورتوں میں حضرت حوا علیہ السلام۔
حضرت ہوا بڑی خوبصورت تھی، ایسے جیسے دیکھیں اللہ نے تب جنت میں تھے نا، حوروں کی سی جیسے شکل نہ دے دی ہو، سبحان اللہ، تب جنت میں تھے جب حضرت ہوا پیدا ہوئی. ہاں جی، تو اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت بیوی پیدا کی اور پھر ان کے آپس میں نکاح ہوا. پھر اس کے بعد میاں بیوی کے تعلقات کے بعد اللہ نے حمل دیا. یہاں سے سب سے پہلے بچے کی سٹارٹ ہوئی ہے. شیطان کو تو آگ لگی ہوئی تھی، کیسے میں اس کو جنت سے باہر کر دوں، کیسے اللہ کی مہربانیوں سے دور کر دوں. اللہ نے اس کی مہربانیوں کی ورشیں ہی کر دی ہے، بارش ہی ہونے لگی، کبھی کچھ کبھی کچھ ہے. کبھی دانا کھلانے پہ وہ تلا ہوا ہے، کھلا کے جنت سے نکال دیا نا. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو بچہ ہونے والا ہوا تو دعا کریں اللہ بچہ دے گا نا تو ہم تیرے شکر گزار ہو جائیں گے. تو شیطان ان کے دلوں میں وسوسے، بیوی کے دلوں میں وسوسے، بیوی مرد سے بات کرتی ہے، خاندان کا خاندان خراب ہو جاتا ہے کہ نا یہ فلاں کی وجہ سے تمہارے پاس بیٹا آ رہا ہے. اگر بیٹا ہوا تو وہ کی مہربانی ہے، اللہ کی مہربانی اندر سے نکالی ہوئی ہے. وسوسے ڈال کے شرکانہ باتیں ڈال رہا ہے اس کے دل میں. جب وہ بچہ پیدا ہوا تو ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی جو شیطان بٹھا رہا تھا، اور یہ ان سے لے کر آج تک شیطان اپنا کام نہیں بھولا. ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتا ہے. جب کوئی خوشی آنے والی ہوتی ہے نا تو وہ اس کو غیر اللہ سے منسوب کرنے لگتا ہے، ہمارے ذہنوں میں وسوسے ڈالنے لگتا ہے، یہ فلاں کی وجہ سے ہے، فلاں کی وجہ، جس کی وجہ سے اس کا کنسیپٹ ہی صاف کر دیتا ہے. یہاں پہ نبیوں سے غلطی ہو جاتی ہے. ایک ہمارے نبی ہیں جن سے غلطی نہیں ہوئی، باقی ہر نبی سے کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی رہی. حضرت آدم سے ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا نام لے کر کہا ہے کہ تم دونوں نے اس کو شرک یعنی کسی اور کی طرف منسوب کر دیا. یا تو اس کا یہ مطلب ہے. دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے، آدم سے مراد ابن آدم بھی تو اسی کے بچے، کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے آئیں گے نعمتیں میری ہوں گی، بچے میں دوں گا، تو منسوب وہ غیر اللہ کی طرف کریں گے. انہیں پہچانا ہی نہیں جا رہا کہ ہمارا مالک خالق ہمارا داتا کون ہے، دینے والا کون ہے. وہ دینے والے کو تلاش نہیں کر پائیں گے. جو دے رہا ہے اس کو بھول کر جو نہیں دے سکتے ان کو داتا کہیں گے. یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں کہ تمہیں کسی نہ کسی طرح سے میں اللہ تم سے ناراض کرا دوں اور تم پر بھی رحمت نازل نہ ہو. تمہاری وجہ سے جو میں دوزخی ہو گیا ہوں، اللہ سے دور ہو گیا ہوں. اللہ نے کہا تھا اسے سجدہ کر، میں نے نہیں کیا. تمہیں حقیر جانا تھا، اور جب اس نے تمہیں سجدہ نہیں کیا تو وہ تمہیں جنت میں جانے دے گا بھلا؟ ویری ہے، وہ دشمن ہے. جب تم آپس میں لڑو نا، بھائی بہن یا کوئی ہمسائی، تو سوچا کریں ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں. دشمن تو ایک شیطان ہے جو گھات لگائے بیٹھا ہے، ہمیں لڑوا رہے ہیں، ہمیں وسوسے ڈال رہے ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے دور میں ایک جنگ ہوئی، جنگ جمل. کہتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب ایک کنویں کے پاس پہنچی، کچھ لوگ ان کی طرف تھے، کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ کرم اللہ وجہ کی طرف تھے. تو حضرت علی سے ان کا اختلاف کیا تھا کہ تم حضرت عثمان کے قاتلوں کا بدلہ لو. اب وہ دیکھ رہے تھے تھوڑی سی سکون اطمینان ہو جائے، انہیں پکڑوں گا. تھوڑا سا ہلچل مچی ہوئی تھی جی حکومت میں، ایک خلیفہ کو شہید کر دیا گیا تھا. وہ چاہ رہے تھے تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے کام کرنا پڑے گا، کروں گا، میں لوں گا بدلہ. لیکن یہ جو اندر ہے نا منافقین، شیطان کا سا کام کرنے والے، ادھر سیدہ عائشہ کو بھڑکا رہے ہیں، ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو. حضرت علی رضی اللہ پھر بھی بڑے تحمل سے کام چلا رہے ہیں، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے خلاف کر دیا، حضرت علی کے خلاف کر کے کھڑا کر دیا، بھڑکا دیا، بھائی چلو علی سے جنگ کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جنگ کرنے کے لیے حضرت سیدہ عائشہ کے ساتھ بڑے صحابی، بڑے لوگ، اندر منافق بھی اکٹھے ہو گئے کہ چلو بدلہ لیتے ہیں. اب گھر سے نکل پڑے، لاؤ لشکر لے کر. حضرت علی اپنی طرف سے تیاری کر کے نکل آئے، سیدہ عائشہ اپنی طرف سے ان کے مقابلے میں نکل آئیں. جب باہر ایک کنواں ہے وہاں پر پہنچے، اس کنویں کا نام بھی آتا ہے روایت میں، اس کنویں پر پہنچے ہیں نا تو کتوں کی بھونکنے کی آواز آئی، جسے سن کر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ عائشہ جب تم وہاں پہنچو
उस कुएं पर कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनो तो तुम गलत होगी, वापस आ जाना। तो वहां हथियार डाल दिए, कहती है अब नहीं आगे जाऊंगी, नहीं जंग करूंगी। रात को सो गए, सबको बताया कि सुबह उठेंगे वापस चले जाएंगे, लड़ाई नहीं होगी। मुनाफिकीन शैतानों को, शैतान है ना जिन्नों में से भी और इंसानों में भी। सूरह नास में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया शैतान जिन्नों से भी है, शैतानों में से भी हैं। तो फिर क्या हुआ, ये लोग जो शैतान थे अंदर, मुनाफिक थे, उनको कहाँ चैन की नींद आई भी, ये क्यों खामोश हो गए, हमने तो इनको आपस में लड़ाना था। अब उन्होंने उठ के, वे लोग मोमन और सैयदा आयशा सोए हुए हैं, उनको तो पता ही नहीं है, और ये लोग उठे और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु पे जाके ना उनके बंदों पर हमला कर दिया, दाना बोल दिया, धावा बोल दिया जंग का। अब उन्हें लगा कि रात को तो सुलह करके लेटे हैं, अब बदअहदी कर दी है, खिलाफ वर्जी कर दी, हमारे ऊपर हमला कर दिया। वो भी आगे से उन्होंने हमले का जवाब दिया, चलो जी जंग छिड़ गई, जंग शुरू हो गई। अल्लाह अकबर। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा ऊंट पे बैठी हुई हैं, ऊंट पे बैठी जब लोगों को नजर आ रही हैं तो सहाबा इकराम का इतना जज्बा कि हमारे नबी की बीवी, इनके खिलाफ वो और जज्बे में आगे आगे जाएं। सैयदना हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को पता चला, समझ आई भी ये जब तक रहेंगी ना ऊँटनी पर लोगों को नजर आती रहेंगी, लोगों के जज्बे बढ़ते ही जाएंगे, कैसे मैं इस ऊँटनी को नीचे करूं। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने वार किया फिर, और ऊँटनी की कोंच काट दी, ऊँटनी गिर गई। फिर भाग के जल्दी से हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा को नीचे उतारा, कहीं गिर ना जाए, चोट ना आ जाए। है तो उनके भी नबी की बीवी थी ना, दुश्मन तो वो भी नहीं थे, लोगों ने लड़ाई करा दी। तो फिर सब ठंडे हुए, फिर माहौल कंट्रोल हुआ। मतलब यूं कि शैतान तो चाहता ही नहीं है, हमारे किसी इस्लाह की बात को पसंद नहीं करता, चाहे वो लड़ाई में हो, चाहे वो अल्लाह ताला की ज़ात की तौहीद की बारी आए तो शिरक करवाता है, फर्मा बरदारी की बारी आए नाफरमानी कराता है, सच की बारी आए झूठ बुलाता है, शाहिद होने की बारी आए तो चोरी कराता है, ऐसे वसवी से डालता है। अमन की बारी आती है तो लड़ाई झगड़ा दिलाता है, हया की बारी आती है तो बेहयाई कराता है। ये शैतान इंसान का दुश्मन है, हमें इससे हमेशा चौकन्ना ना रहना चाहिए। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला हमें शैतान से हमेशा इसके शरों से महफूज रखे। ज़िंदगी हो या मौत हो, अल्लाह ताला इससे महफूज रखे। दुनिया में ज़िंदगी इस्लाम पे अता फरमाए और मौत ईमान पे अता फरमाए। अल्लाह कहते हैं कि ये लोगों ने फिर क्या किया, इसका अगली आयत में जिक्र फरमाया है कि फलम्मा आताहुमा, बस जब अल्लाह ने उनको नवाजा, हुमा की ज़मीर उन दोनों की तरफ जा रही है, मियाँ बीवी की, या फिर उन दोनों की औलाद की तरफ जा रही है, उन दोनों की तरफ निस्बत करके आगे उनकी औलाद की तरफ, कि फिर जब अल्लाह ने उनको दे दिया ना सालिहन नेक बच्चा, तो जाला लहू शुरका, तो उन्होंने उसके लिए शरीक बनाए, उसमें जो अल्लाह ने दिया था उसमें दूसरे शरीक कर लिए, जिसको अल्लाह ने पैदा किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा की बात आ रही है कि उन दोनों को जब अल्लाह ताला ने बच्चा देने वाले थे तो उनके दिलों में ये बात आई कि हमें अल्लाह तो नेक सालिया बेटा देगा तो हम तेरे शुक्रगुजार बन जाएंगे। फिर जब बच्चा हो गया तो फिर शैतान ने वसवीसे डाले कि ये तो उस काम की वजह से, या उसकी वजह से ये तुम्हारे यहाँ बेटा हुआ, खुशियाँ आई हैं। तो इससे मुराद ये है कि हजरत हवा से गलती हुई, जिसको सैयदना आदम अलैहिस्सलाम रोक ना सके तो दोनों की तरफ मंसूब हो गई, या फिर दोनों से ही मिल मिला के बीवी बंदे को पीछे लगा ही लेती है, कहीं ना कहीं हिस्सेदार बना ही लेती है, या फिर उन दोनों की औलाद की तरफ निस्बत है कि जब भी, यानी कि जो भी हम हैं हम उन्हीं के ही है ना, उन दोनों के, मियाँ बीवी के। तो तुम्हारे बच्चे यूं करते हैं, जब तो उनके खुशियां मिलती नहीं है तब मेरे से गिड़गिड़ा कर मांगते, जब मैं देता हूं तो कहते हैं फलां ने दी, मांगते मुझसे है, मिल जाए तो कहते हैं उसने दी। पहले क्यों नहीं उसका दरबार नजर आया, पहले क्यों नहीं उससे मांगा, पहले मेरा दर नजर आता है, मिल जाता है तो कहते हैं यकीन नहीं है ना मुझ पे।
میرے سے مانگا ہے، مجھے اتنا کمزور سمجھ لیا، میرے سے مانگا ہے تو میں نے نہیں دیا، اور وہ اتنا طاقتور عظیم ہے جس سے مانگا بھی نہیں اس نے نواز دیا۔ کتنی بے انصافی کرتے ہو اپنے رب کے ساتھ ہیں۔ اللہ کہتے ہیں فتعال اللہ، اللہ کو یہ ٹینشن نہیں ہے کہ تم اس کی شان میں گستاخی کرو گے، اللہ کی شان میں گستاخی ہوتی نہیں ہے۔ کیوں؟ فتعال اللہ، اللہ تعالیٰ ان سب سے بلند و برتر ہے، اما یشرکون، ہر اس چیز سے جس کو وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، ہر اس چیز سے وہ بلند و بالا ہے، پاک تر ہے جس کو وہ اللہ کا شریک بناتے ہیں یا ٹھہراتے ہیں۔ تو لہٰذا اس میں اللہ کو غصہ دلاتے ہیں کیونکہ یہ غلط جو کرتے ہیں، غضب دلاتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہر چیز معاف ہو سکتی پر شرک نہیں، اتنے ہی اندھے کیا ہو گئے ہو۔ اور شیطان وار کرتا ہے ایسی چیزوں جگہوں پر جہاں پہ جیسے ہڈیاں جوڑ ٹوٹ جائیں انسان کے، کافی کسی کام کا ہی نہ رہ جائے، وہ والی باتیں ہیں۔ یا تو یہ توحید پر وار کرتا ہے کہ بندہ مشرک بن جائے تو پوری زندگی کے جو عمل ہے کسی کام کی نہیں رہتے، ہڈی ٹوٹ گئی نا، شاہراہ ہی ٹوٹ گئی۔ یا پھر حیا پہ وار کرتا ہے، انسان کو بے حیا بنا دیتا ہے، اور جب حیا چلا جاتا ہے نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا نہ رہے تو جو مرضی کر، تیرے اعمال کی پھر ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی بری جگہ سے ہڈیاں جوڑ ٹوٹ گئے۔ اور شیطان نے سب سے پہلے 2 وار کیے ہیں۔ پہلا وار بے حیائی کا کیا، جنت سے نکلوا دیا، ان کے کپڑے اتروا دیے۔ دوسرا وار ان کو مشرک بنا دیا۔ اور یہ سب کیسے کراتا؟ اللہ کے نافرمانی سے۔ پہلی بات اللہ کی نافرمانی کر کے اس نے لباس اتروا دیا۔ دوسری بات جب لباس اتر گیا تو اللہ نے ان کو دنیا میں معاف کر کے ان کی لائف سیٹلڈ کر دی، بیٹا بیٹی ہو گیا، تو پھر ان کو اللہ سے دور کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں ایشرکون، دیکھا یہاں پر جمع کا صیغہ آ گیا ہے، آدم ہو یا حوا یا ان کے بچے ہوں، ایشرکون، کیا وہ ان کو شریک بناتے ہیں، ما لا یخلق شیئا، جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون، اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ کیا وہ شریک بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی چیزوں کو جو کچھ پیدا کر ہی نہیں سکتے بلکہ ان کو پیدا کیا جاتا ہے؟ کیسے؟ یہ جو بت بنے ہوئے ہیں یہ خود بنے ہوئے ہیں؟ کوئی بنائے گئے ہیں۔ ان کی بے بسی تو دیکھو، یہ خود بن ہی نہیں سکتے، ان کو بنایا گیا۔ اللہ کہتے ہیں قادر کون ہے؟ جو بنانے والا ہے، جو بننے والا ہے۔ تم تو وہ ہو گئے نا خالق سے مخلوق کو ترجیح دے دی، بلکہ اس سے بھی بدتر مخلوق کی مخلوق کو ترجیح دے دی۔ یہ مخلوق بناتی ہے نا بت، تو اللہ کہتے ہیں نہیں، عقل کا کچھ تو کام لو، تمہیں اشرف المخلوقات عقل کی وجہ سے بنایا ہے اور تم عقل سے کام ہی نہیں لیتے ہو۔ اللہ کہتے ہیں وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، وہ ان کے لیے کسی قسم کی مدد کی طاقت نہیں رکھتے۔ کن کے لیے؟ جو انہیں پکارتے ہیں، جو ان کے ساتھ اپنی امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں، جو ان کے دروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں، فلاں میرے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے، فلاں کی نظر کرم ہے مجھ پر، وہ میرے ساتھ ہے تو مجھے خیر ہی خیر ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان کے پاس نصرت کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، ان کے پاس نصرت کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، وہ مدد کر ہی نہیں سکتے، اختیار تک نہیں ہے، بلکہ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، بلکہ وہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے، ان کی کیا مدد کریں گے؟ وہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے، ان لوگوں کی کیسے مدد کریں گے؟ ایک بندہ غریب ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے ایک یعنی کہ ابھی کا کھانا ہے، اور کوئی بندہ جو یہ سوچے ابھی کا کھانا ہے یا اس نے وہ بھی کھا لیا ہے، کوئی جو سوچے کہ مجھے آپ 2 لاکھ روپیہ میں اس سے مانگ لو، اب وہ دے سکتا ہے؟ وہ جا کے کہ بھئی بیلی مجھے 1 لاکھ یا 2 لاکھ روپیہ چاہیے دے دو، اب کیا کمبینیشن ہے؟ بیوقوف لگتا ہے نا، اس کو نہیں پتا کہ اس کے پاس نہیں ہے، جبکہ پتا بھی ہے نہیں ہے پھر جا مانگے۔
تو سب کہیں گے کہ وہ بھی آگے سے کہے گا بھی یار تجھے پتا تو ہے میرے پاس نہیں ہے، کو پاس بھی جو ہوگا وہ بھی کہے کتنا بیوقوف ہے یہ، اس کے پاس روٹی کے پیسے نہیں ہیں، اسے 1,00,000 2,00,000 کی ڈیمانڈ کر رہا ہے جبکہ اس کو پتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کی مدد نہیں کر سکتا کیونکہ وہ تو خود کی مدد نہیں کر سکتا، ان کی کیسے کرے گا، وہ خود کی نہیں کر سکتا۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر آپ انہیں ہدایت کی دعوت دیں، لَا يَتَّبِعُوكُمْ، تو وہ کبھی تمہاری اتباع نہیں کر سکتے۔ اگر تم ان کو رائے راست پر لانا چاہو، یعنی جن کے پیچھے لگ کے انہوں نے اپنی زندگیاں تباہ کر لی ہوئی ہیں، اگر تم چاہو کہ ان کو ہدایت پر لے آؤ تو کیا ہے، لا یتبعوکم، وہ کبھی تمہاری پیروی نہیں کریں گے، وہ خود راہ نہیں دیکھ سکتے، وہ کسی کو کیا دکھائیں گے۔ مطلب یہ ہے جو خود رائے راست تمہارے بتانے پر بھی نہیں چل سکتے وہ کسی کو کیا چلائیں گے، ان کے پاس تو اتنا اختیار نہیں ہے تمہاری سن کر ہی عمل کر لیں، تو وہ کسی کو کیا راہ دکھائیں گے۔ سواء علیکم، برابر ہے تم پر، ادعوتموہم، کہ تم ان کو بلاؤ ہدایت کی طرف، ام یا پھر انتم صامتون، تم خاموش رہو، چاہے انہیں بلاؤ یا نہ بلاؤ تمہارے لیے برابر ہے۔ یعنی اگر ایک پتھر بت سے جو بندہ کہی جائے بھائی نماز پڑھ، وہ پڑھے گا؟ تو کہہ یا نہ کہہ بات برابر ہے۔ یعنی ایک وہ خدا جس کو تم پوج رہے ہو اس میں اتنی سخت نہیں کہ وہ کسی کے بتانے پر بھی کوئی راہ اختیار کر لے تو وہ تمہیں کیا راہ بتائے گا۔ ہوش کے ناخن لو انسان، تمہیں اللہ نے عقل مند بنایا ہے، اللہ نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا، کچھ تو خیال رکھ، اتنا نہ نیچے گر۔ یہ تو تیری عزت اور شان کے خلاف ہے کہ تو ایک ایسی چیز کا تابع ہے جس کی کوئی اتباع ہی نہیں ہے، جس کا کوئی عمل ہی نہیں ہے، خود سے بنائے ہوئے۔ یعنی جو بندہ جو چیز کسی کے بتانے پر راہ راست پر نہیں آ سکتی اس کا کیا راستہ ہو سکتا ہے جو تم نے اختیار کیا ہو، وہ تو خود ساختہ ہے نا۔ اس سے مراد بت ہو سکتے ہیں، اس سے مراد چاند سورج بھی ہو سکتے ہیں، تمہارے دکھائے جو چاند سورج کی پوجا کرتے ہیں، تمہارے دکھائے بتائے راستے پر چاند سورج آ سکتا ہے؟ وہ تو اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ تو تم اس کو اپنے حکم کے تابع نہیں کر سکتے، کچھ راہ نہیں دکھا سکتے، تو وہ کسی کو کیا دکھائے گا، اس سے تو خود کہیں سے روشنی ملتی ہے۔ اگر کوئی سانپ کی پوجا کرتا ہے تو کیا سانپ کو ہم کچھ بتائیں اسے سمجھ آئے گی؟ کتنی بات ہے کہ اللہ نے اشرف المخلوقات کو بنایا ہے، اشرف المخلوقات اپنا لیڈر نچلی درجوں میں ڈھونڈتی ہے، ایسی مخلوقوں میں جس پر اللہ نے اس کو فوقیت دی ہے، یہ اپنا معبود ڈھونڈ رہی ہے، اس میں اس کی انسانیت کے گرنے کا انداز تو دیکھیں کتنا گھٹیا ہے، کتنا برا ہے، کبھی سانپ کو، کبھی بچھو کو، تو کبھی گائے کو، تو کبھی سورج کو، تو کبھی چاند کو، اللہ نے ہر چیز بنائی ہے، یہاں تک کہ فرشتے بھی، ہر چیز سے اعلیٰ انسان کو بنایا ہے۔ انسان کی پیشانی ہو، حیوان کی ہو، جانور کی ہو، جن کی ہو، سب کی سب اللہ کو جھکتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، فرشتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کے حکم کے پابند ہیں، سورج اور چاند اس کے حکم سے نکلتے اور غروب ہوتے ہیں، اس کے حکم سے ستارہ چلتا ہے اور رکتا ہے، اس کے حکم سے دن نکلتا ہے اور ڈھلتا ہے، اس کے حکم سے شام آتی ہے اور چھا جاتی ہے، اس کے حکم سے اندھیرے کو سمیٹ لیتی ہے اور بھاگ جاتی ہے۔ یہ سب اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ جو خود کسی کے حکم کی پابندیوں میں ہے، اس کی پابندیوں میں آنا، اس کی پابندیوں میں خود کو لے کر آنا، کیا یہ عقل مندی کی بات ہے؟ ہمیں تو اس کی پابندیوں میں آنا ہے نا جو خود سب کو پابند کرتا ہو، وہ کسی کا پابند نہ ہو۔ جو کسی کا پابند ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ تو پھر انڈر کنٹرول ہوا نا۔ پابند کون ہوتا ہے؟ انڈر کنٹرول۔ اور الہ وہ ہے جس کے سب انڈر کنٹرول ہیں، وہ کسی کے انڈر کنٹرول نہیں ہے۔